اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے شروع کیا ہے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، جس میں ایک گروہ کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کون ہے مسلمان، ان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں ہی دوسرے گروہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ کافروں کی اوصاف کیا ہیں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر، ان الذین کفروا فسواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یقیناً یکساں ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ یہاں پر مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے کفر پر اڑ گئے ہیں۔ اسے ہم تحویل عام میں نہیں لے سکتے۔ تحویل عام میں وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو جنہیں علم نہیں ہے، آپ انہیں سمجھائیں گے، وہ ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ وہاں ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو اپنے کفر پر اڑ گئے ہیں، ہٹ درمی کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یکساں ہیں آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اگر انہوں نے ایمان لانا ہوتا تو جیسے میں نے سورہ بقرہ کے شروع میں کہا تھا، سورہ بقرہ جب نازل ہوئی ہے اس سے پہلے 2/3 قرآن پاک نازل ہو چکا تھا۔ اگر انہوں نے ایمان لانا ہوتا تو یہ تبھی ایمان لے آتے۔ سوتے ہوئے شخص کو تو جگایا جا سکتا ہے، لیکن جو جاگی شخص رہا ہو اسے کیسے جگایا جا سکتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔ مہر کیوں کر دی ہے؟ اس کی سزا میں کہ وہ حق کو جان کر بھی اپنے کفر پر اڑے ہیں۔ والا سمعہم، اور ان کی سماعت پر، والا ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں 2 طرح کے انسانوں کے بارے میں واضح کر دیا گیا ہے، ان کے اوصاف بیان کر دیے گئے ہیں۔ پہلا جو ایمان لائے ان کے اوصاف، دوسرا جو کافر ہیں۔ اب ہم شروع کریں گے سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع۔ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں تیسری قسم کے انسان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، جو کہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ان سے مراد کون؟ یہ ہیں یہود مکہ، جو کہتے ہیں کہ ہم تمام نبیوں کے مانتے ہیں سوائے حضرت عیسیٰ کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمیں بھی مسلمان قرار دیا جانا چاہیے۔ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں ان کے بارے میں پڑھیں گے، ان کے اوصاف کیا ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، جو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخرت پر بھی، لیکن در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ اس تیسری کیٹیگری کے بارے میں مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ منافق ہیں، حالانکہ یہاں پر منافق کا کوئی لفظ نہیں آیا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک نقشہ کھینچ دیا گیا ہے کہ یہ جس شخص پر بھی بیٹھ جائے وہ خود جان لے کہ وہ کن میں سے ہے۔ اور بالفعل جب یہ قرآن پاک کی آیات نازل ہو رہی تھیں تو یہ آیات 2 قسم کے لوگوں پر راس آ رہی تھی۔ ایک وہ علماء یہود جو کہتے تھے کہ ہم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، لیکن ہم تمام نبیوں کو تو مانتے ہیں، 1,24,000 پیغمبروں کو تو مانتے ہیں، ہمیں بھی مومن مانا جائے۔ اور دوسرے منافق، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے یہ آیات جس پر بھی بیٹھتی ہیں وہ مان لے۔ جب بھی اس طرح کے گروہ کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر آئے تو ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، الحمدللہ ذی لجعلنا منہم، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمیں اس گروہ میں نہیں شامل کیا، تم نے ہمیں اس زمن میں شامل نہیں کیا، تیرا شکر ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، لیکن وہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو،
لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور مومنوں کو، لیکن وہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو۔ وہ کوشش کر رہے ہیں دھوکہ دینے کی اللہ کو اور ایمان والوں کو، اور وہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو، لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اسی بارے میں سورہ النساء میں آیت نمبر 142 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، یقیناً منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ وہ مرض کیا ہے؟ وہ مرض ہے کہ وہ دنیا چاہتے ہیں، دنیا بھی چاہتے ہیں اور آخرت بھی چاہتے ہیں کہ ہم ادھر بھی رہیں اور ادھر بھی رہیں۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا ہے۔ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا یہ قانون ہے کہ انسان جس طرف بھی جانا چاہے اللہ اسے جانے دیتا ہے، وہ چاہے مومن بنے یا وہ کفر کرے، کافر بنے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے روک دے تو اعمال کا کیا ہوگا، روزے جزا و سزا کا کیا ہوگا؟ اللہ جبر نہیں کرتا کہ انسان جہاں جانا چاہے اللہ جانے دیتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ نے ان کا مرض زیادہ کر دیا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ پہلے رکوع میں آیا ہے عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، لیکن اس گروہ کے لیے عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ انسان جس طرف مرضی چاہے جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راہیں کھول دیتا ہے۔ انسان مومن بننا چاہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راہیں کھول دیتا ہے، انسان کفر کرنا چاہے اللہ تعالیٰ وہ راہیں کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روکتا نہیں ہے، لیکن جو کفر کرتا ہے اس کے لیے سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض میں اور اضافہ کر دیا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ آپ نے پہلے رکوع میں دیکھا ہوگا کہ عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب۔ آپ نے پہلے رکوع میں پڑھا ہوگا دوسرے گروہ کے لیے کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جب بھی قرآن پاک میں اس طرح کے گروہ کے بارے میں ذکر آئے تو ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم ربنا جعلنا لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں نہ شامل کریو۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا تھا زمین میں مت فساد برپا کرو تو کہتے تھے در حقیقت ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ در حقیقت یہی وہ لوگ ہیں جو فساد برپا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں دعوت دینے آئے تھے، اس دعوت دینے کے لیے کچھ آپریشن کرنے پڑتے تھے۔ ایک مریض بیمار ہو اس کو آپریشن کرنا ہو تاکہ وہ شفا یاب ہو، لیکن اگر کوئی آئے کہے ہم نے اس کو آپریشن نہیں کرنے دینا تو وہ فساد برپا کر رہا تھا۔ اسی طرح یہ وہ لوگ ہیں جو فساد برپا کر رہے تھے۔ یہ تو کہتے تھے کہ مسلمان بے وقوف ہیں، نہ ان کے پاس ہتھیار ہیں نہ کوئی سامان و ساز ہے، یہ لڑنے چلے گئے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو کفار مکہ کے پیچھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ لیکن ایمان کے یہ تقاضا ہے کہ سب سے پہلے ایمان ہو، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو۔ یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ وہ تو کہتے تھے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، لڑنے کی کیا ضرورت ہے، لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو مانتا ہے وہ مانے، جو نہیں مانتا اسے چھوڑ دیں، بس ٹھنڈے ٹھنڈے یہ کام کرتے رہیں۔
کیا ضرورت ہے یہ لڑائی کی، یہ قربانی کی، یہ اپنے بیوی بچے چھوڑنے کی؟ وہ کہتے تھے ہم تو اصلاح کروانے والے ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، آگاہ ہو جاؤ یہی ہیں مفسد، یہی ہیں فساد برپا کرنے والے، لیکن انہیں شعور نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے وہ لوگ ایمان لائے، قَالُوا نُؤْمِنُ تو کہتے ہیں كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ کہ ہم ایمان لائیں جیسے وہ بے وقوف لائے ہیں، الا انہم ہم السفہاء کہ ہم ایمان لائیں جیسے وہ بے وقوف لائے ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن انہیں پتہ نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا تھا ایمان لے آؤ جیسے وہ لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائیں جیسے وہ لائے بے وقوف؟ خبردار جان لو کہ وہی ہیں بے وقوف، ولکن لا یعلمون اور انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بے وقوف ہیں، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ بے وقوف ہیں، لیکن اس سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں ہو سکتا، جو جانتے ہیں کہ ایک دن جانا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، آج نہیں تو اب، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ہیں عقل مند جو ایمان لائے ہیں، اپنے ایمان کے تمام تقاضے پورے کرتے ہیں، ان سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں ہو سکتا۔ اور وہ ہیں بے وقوف جو ایمان نہیں لائے، لیکن انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب وہ ملتے ہیں جن سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ وَإِذْ خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ جب وہ ملتے ہیں اپنے شیاطین سے اکیلے میں تو وہ کہتے ہیں ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، در حقیقت ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ شیاطین سے مراد یہودیوں کے سردار کا نام تھا اس وقت، جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی۔ جب یہ ملتے تھے ان سے تو کہتے تھے ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں، آپ فکر نہ کریں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو بس ان سے مذاق کرتے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اللہ مذاق کرتا ہے ان سے جو وہ کرتے ہیں، فی طغیانہم یعمہون اور انہیں کرنے دیتا ہے جس میں وہ سرکشی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ انسان جس طرف مرضی چاہے اللہ تعالیٰ وہ راہ اس کے لیے کھول دیتا ہے، وہ اپنی سرکشی میں بھی اللہ تعالیٰ جانے دے رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین اور کوئی منافع نہیں ان کو بخشے گی ان کی یہ تجارت، اور وہ ہیں گمراہوں میں سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، اور وہ جو ہم نے پڑھا تھا پہلے رکوع میں کہ انہوں نے گمراہی کے بدلے ہدایت خرید لی، حالانکہ کچھ ساتھ میں دینا بھی پڑا، اپنی جان مال سب کچھ، لیکن انہوں نے ہدایت خریدی۔ لیکن یہاں پر انہوں نے گمراہی خرید لی، ان کی یہ تجارت ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون ان کی مثال ایسے ہے کسی شخص نے آگ جلا دی اندھیرے میں، فلما اضاءت ما حولہ تو روشن ہوا اس کے ارد گرد کا ماحول، ذہب اللہ بنورہم اللہ نے زائل کر دی ان کی نوری، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون اور چھوڑ دیا اندھیروں میں کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے
اور آگ روشن کی حق کی. فلما ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. اور جب اس آگ نے روشن کر دیا اس کے ماحول کو، اللہ تعالیٰ نے ان کی نور بصارت زائل کر دی اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں کہ وہ کچھ نہیں دیکھ پاتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، حق کی روشنی روشن کی، اور جن کے اندر تکبر تھا وہ محروم ہو گئے اس نور سے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اندر کی روشنی، ایک ہوتی ہے آنکھوں کی روشنی، ایک ہوتی ہے اندر کی روشنی، وہ زائل کر دی اور انہیں چھوڑ دیا اندھیروں میں، اور وہ کچھ نہیں دیکھ پاتے. سم بکم عمی فہم لا یرجعون. بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، بس وہ نہیں پہنچ سکتے واپس کی طرف، حق کی طرف، ہدایت کی طرف. اور یہ کون ہیں؟ یہ ہیں ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ. یہ ابھی زندہ ہیں جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں. ابھی تو غزوہ بدر ہوگا سن 2 ہجری میں، اور یہ سب واصل جہنم ہوں گے، ابھی تو زندہ ہیں. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. او کصیب من السماء، یا جیسے زور کی بارش ہے آسمان سے، فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. جیسے زور کی بارش ہے آسمان سے جس میں ہے اندھیرے اور گرج اور بجلی کی چمک، وہ ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے سبب خوف سے اور موت کے، اور اللہ ہر طرف سے گھیرے ہوا ہے کافروں کو. آسمان سے زور کی بارش پڑ رہی ہے، قرآن پاک نازل ہو رہا ہے جس میں اندھیرے بھی ہیں، بجلی کی چمک بھی ہے اور گرج بھی ہے. جب وہ قرآن پاک سنتے ہیں تو وہ ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں اس کی کڑک کے سبب کہ وہ مر نہ جائیں اس خوف سے. اور اللہ تعالیٰ ہر طرف سے گھیرے ہوا ہے کافروں کو. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے اچک کر لے جائیں گی بجلی کی چمک ان کی بصارت. کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب تھوڑی بجلی کی روشنی ہوتی ہے تو یہ چلنے لگ پڑتے ہیں. اضاء وَإِذْ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو پھر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ اللَّهُ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، زال کر دیتا ان کی سماعت، ان کی بصارت. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ایک طرف آسمان سے بارش ہو رہی ہے، قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ گرجیں ہیں، چمکی ہیں، بجلی ہے، کفر کے ساتھ مقابلہ ہے، اپنی جان مال کا مقابلہ ہے، خطرات ہیں، امتحانات ہیں، آزمائش ہیں. جب تھوڑا سا موقع ملتا ہے، حالات صحیح ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب کوئی جنگ لڑنی ہو، اپنے جان کے خطرے پڑ جاتے ہوں ان کو، تو یہ کہتے ہیں ہم آپ میں سے نہیں ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہتے ہیں. جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ اللَّهُ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ چاہتا زائل کر دیتا ان کی سماعت، ان کی بصارت، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آج ہم نے سورہ بقرہ کے پہلے اور دوسرے رکوع کو پڑھا ہے. پہلے اور دوسرے رکوع میں
3 طرح کے انسانوں کے بارے کے اوصاف ہیں۔ پہلا مومین کون ہے، دوسرا کافرین کون ہے، اور تیسرا منافق کون ہے، جو عین بین کہ اگر مصیبت آئے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اگر مصیبت نہ آئے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تیسرے یہ لوگ، ان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اب تیسرا رکوع شروع ہوگا جس میں قرآن پاک کی دعوت ہے ان سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے پڑھا سنا ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی اور پڑھانے کی توفیق دے، آمین۔